اگر صبر کرتے کرتے آپ کی ہمت جواب دینے لگی ہے نا، تو بس اتنا سوچیں کہ جو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنے انتظار کے بعد ان کے یوسف سے ملوا سکتا ہے، کیا وہ آپ کا صبر ضائع جانے دے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ کا وقت آنے پہ آپ کو بھی آپ کے یوسف یعنی آپ کی خوشی سے نوازا جائے گا، پر صحیح وقت آنے پر۔ اور پھر سورہ التوبہ ورس 51 میں اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم پر آنے والی ہر خیر اور ہر دیری میری طرف سے ہے۔ یہ وسوسے اور انتظار معجزوں سے پہلے ہونے والا امتحان ہے تمہارا۔ تو اس امتحان میں تمہیں صبر کرنا ہے، اسی طرح جیسے تم روزے کی حالت میں کرتے ہو۔ تمہیں توکل کرنا ہے، ایسے ہی جیسے تم دوران روزہ صبح سے شام تک اس امید سے کرتے ہو کہ جلد ہی مغرب کی اذان ہوگی اور یہ امتحان ختم ہوگا۔ اللہ تمہیں ویسے ہی نواز دے گا جیسے تب وہ مغرب کی اذان کے بعد تمہاری پیاسی زبان کو پانی عطا کرتا ہے، ویسے ہی تمہارا صبر سے تڑپتے ہوئے دل کو مطمئن کر دے گا۔ اور ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہارا نصیب کا ہی لکھا ہو، مگر اس کو پانے کے لیے تمہارا صبر کرنا لازمی ہو۔ بس یقین رکھو کہ اس صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے۔ اور ایک بات بتاؤ، ہم ہمت کیوں ہارے؟ ہمارے پاس اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جو نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آج نہیں تو کل میرا اللہ میری دعاؤں پہ ضرور کن فرمائیں گے۔ تم اللہ سے دعا کی قبولیت کے اشارے مانگتے ہو، سب سے بڑا اشارہ تو خود تمہارے سامنے ہے۔ اگر اللہ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو نہ ملنے کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ اگر تمہاری دعا قبول نہیں کرنا چاہتا نا تو تمہیں مانگنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ تو یقین مانو کہ تمہارا دعا مانگنا ہی تمہاری دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور تم جانتے ہو نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تک صبر کیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال تک صبر کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے 14 سال تک صبر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے 13 سال تک صبر کیا، اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی صبر کیا، اور تم بس ذرا سے صبر پہ تھک گئے ہو۔ صبر کے بعد والے معجزے لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں، جنہیں نسلیں تک یاد رکھتی ہیں۔ اور پھر ایک بات بتاؤں، تمہاری تکلیف سے اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ جانتا ہے تم کتنی تکلیف سے گزر رہے ہو، وہ تمہاری ہر ایک ضرورت، پسند ناپسند کو جانتا ہے، وہ بس چاہتا ہے کہ تم اس سے تھوڑی دیر اور باتیں کر لو۔ وہ یہ دیری اس لیے نہیں کر رہا کہ جواب میں نہ ہے، وہ دیری صرف تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہے۔ تمہیں دیر سے سمجھ آئے گا، پر ایک دن تمہارے ہر سوالوں کا جواب ہوگا تمہارے پاس انشاءاللہ۔ اور تم جان بھی نہیں سکتے کہ جن لمحات تم صبر کر رہے ہوتے ہو نا، اللہ تمہارے لیے کس کس ذریعے سے مدد تیار کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک صبر بہت مشکل ہے، بہت مشکل، لیکن اس کا صلہ بھی تو بے حد خوبصورت ہوتا ہے۔ اور پھر صبر کرنا اتنا ہی آسان ہوتا نا تو اللہ نے صبر پہ اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ، بلکہ وہ تو اس لیے لایا ہے کہ تم صبر کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ بس تم اتنا یاد رکھو کہ جو اللہ حضرت زلیخا کو بڑھاپے سے جوان کر سکتا ہے، نبینا سے آنکھیں نور کر سکتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام دے سکتا ہے، بے شک وہ آپ کو آپ کا من پسند شخص بھی دے سکتا ہے، آپ کو آپ کی من پسند چیز بھی دے سکتا ہے۔ بس آپ اتنا یقین رکھو کہ اللہ آپ سے جو صبر کروا رہا ہے نا دعاؤں کے جواب دینے میں، وہ اللہ آپ کے صبر کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ بہترین وقت پر آپ کی دعاؤں کا جواب دے کر آپ کو دکھائے گا آپ کے صبر اور یقین کا اجر۔
کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں بہت جلد بازی ہوتی ہے کہ جو دعا ہم نے مانگی ہے وہ ابھی کے ابھی قبول ہو جائے یا جلدی سے ہو جائے، لیکن ہمارا اللہ جانتا ہے کہ اس دعا کے لیے بہترین وقت کون سا ہے، اور بس وہ تب تک ہی صبر کروائے گا، پھر اس نے وہ نواز دینا ہے آپ کو جو آپ نے مانگا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہر دعاؤں کا جواب دینے میں دیری لگاتا ہے اور ہر دعا میں آپ سے صبر ہی کرواتا ہے، نہ نہ نہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی بہت ساری دعائیں جو اللہ نے فوراً قبول کر لی ہوگی، اور وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے تو آپ کی کتنی ساری نعمتیں تو بن مانگے ہی عطا کر دی ہوگی، لیکن بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جو قبول ہو رہی ہوتی ہے نا دعائیں، اس پر دھیان نہیں دیتے اور نہ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، بلکہ جو ہم اتنے دن سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ ہم سے بس ذرا سا صبر کروا رہا ہے، ہم ان دعاؤں پر اللہ کے ناشکر گزار بن جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ صبر میں بھی ہماری بھلائی ہے، کیونکہ اللہ نے خود بتایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اتنا ہی آزمائش میں ڈالتا ہے یا پھر اتنا ہی صبر کرواتا ہے جتنا کہ اس کا بندہ کر سکتا ہے، کیونکہ بے شک اللہ اپنے ہر بندے سے واقف ہے، وہ اس کی قابلیت، وہ اس کی حیثیت جانتا ہے، اس لیے بس آپ یقین رکھو اور صبر کے ساتھ کام لو اور روز دعا کرو اور دل لگا کر کرو، اور پھر تم دیکھنا کہ تمہاری قسمت کے پنے کیسے پلٹتے ہیں انشاءاللہ۔